اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا کہ بہت سے افراد دھاڑے مار مار کر رو دیتے تھے۔ اس کی زبان شعلے اگلتی تھی، اس کے ایک ایک لفظ سے سامعین کے دل و دماغ جھنجھنا اٹھتے تھے۔ یہ فقیر انہیں بتاتا تھا کہ مسلمان نصرانیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا کہ یروشلم ان کی میراث ہے جسے واپس لینا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوانہ فرانس کا ایک راہب پیٹر ڈی ہرمٹ تھا جسے عرب مورخین پطرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مظفر، آپ دیکھ رہے ہیں اینشنٹ ہسٹورین۔ دوستو، ہلال اور صلیب کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یک بستہ یورپ کے تنگ و تاریک اور پرہجوم بازاروں میں اس قدر رش اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ ان دنوں چوکوں اور بازاروں میں خچر پر سوار ایک پستہ قد سیاہ فام فقیر چیختا چلاتا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دھن سادے اس کی پکار سنا کرتے تھے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا کہ بہت سے افراد دھاڑے مار مار کر رو دیتے تھے۔ اس کی زبان شعلے اگلتی تھی، اس کے ایک ایک لفظ سے سامعین کے دل و دماغ جھنجھنا اٹھتے تھے۔ یہ فقیر انہیں بتاتا تھا کہ مسلمان نصرانیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں، وہ صلیب اور مرکز مسیح کی کس طرح توہین کر رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا کہ یروشلم ان کی میراث ہے جسے واپس لینا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوانہ فرانس کا ایک راہب پیٹر ڈی ہرمٹ تھا جسے عرب مورخین پطرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ شروع سے ہی شدت پسند تھا۔ خود بعض یورپی مورخین اسے پاگل اور جنونی قرار دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ رہتی نسلوں تک کو شدید ترین المیوں اور ناقابل تلافی اجتماعی نقصانات سے دوچار کرتے چلے آئے ہیں۔ پیٹر ڈی ہرمٹ 484 ہجری کے مطابق 1092 عیسوی میں راہبوں کی ایک جماعت کے ساتھ القدس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے کیسر کو شکست دے کر نصرانیوں کو بحیرہ روم کے پار دھکیل دیا تھا۔ تب سے فلسطین کے مقامات مقدسہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ القدسی میں نصرانیوں کی خود ساختہ مرکز مسیح بھی تھی جسے ان کے سب سے مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں نے نصرانیوں کی مذہبی یادگاروں کو ان کے حال پر رہنے دیا تھا۔ عیسائی اپنے اس مذہبی مرکز کی بازیابی کا خواب صدیوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کا مسلمانوں پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ نصرانیوں کو مسلم معاشرے میں کوئی تکلیف لاحق نہیں تھی۔ ان کے گرجے بھی محفوظ تھے اور جان و مال بھی۔ مسلم امراء کے ہاں کسی فن میں مہارت رکھنے والے عیسائی افراد کو باعزت مناصب بھی دیے جاتے تھے۔ ہارون رشید کے دور میں ایک عیسائی بادشاہ کے ساتھ آنے والے عیسائی زائرین کے حوالے سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، مسلمان اس کی بھی پابندی کرتے رہے۔ ارض مقدس کو یورپی سیاحوں اور زائروں کے لیے کبھی بند نہیں کیا گیا تھا، مگر نصرانی تمام سہولتیں ملنے کے باوجود اپنے مذہبی مرکز کو مسلمانوں کے پاس دیکھ کر جلتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مالداری اور خوشحالی دیکھ کر انہیں شدید حسد ہوتا تھا اور وہ یہ جذبہ لے کر اپنے وطن لوٹتے تھے کہ کس طرح اس سرزمین کی دولت اور وسائل پر قابض ہو جائیں۔ صدیوں سے پنپنے والا یہ حسد، جذبہ انتقام اور حوث مال و ملک گیری صلیبی جنگوں کے اصل محرکات تھے۔ صلیبی جنگوں کے باقاعدہ آغاز سے تقریباً 1.5 سال قبل ہلال و صلیب میں شدید تناؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ 4 صدی ہجری میں عباسی خلافت بے اختیار ہو کر دلمی شیعہ امراء کے زیر اثر آ چکی تھی اور عالم اسلام کی وحدت ختم ہو گئی تھی۔ ریاستیں خود مختار، منتشر اور کمزور تھیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کیسر روم کا سالار نیکوفورس شام کے ساحل پر قابض ہو گیا۔ سیف الدولہ نامی ایک حاکم اس سے لڑتا رہا، مگر 356 ہجری میں اس کی وفات کے بعد نصرانیوں کی ہمت بڑھ گئی اور 361 ہجری میں وہ دیار بکر تک قابض ہو گئے۔ یہ لڑائیاں صلیبی جنگیں نہیں کہلاتی، مگر ان کی تمہید مانی جاتی ہیں۔ نصرانیوں کی یہ فتوحات پائیدار ثابت نہ ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے علاقے کچھ مدت بعد آزاد کرا لیے، مگر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اب نصرانیوں کے مقابلے میں ناقابل شکست قوت نہیں رہے۔ اس دوران عیسائی زائرین کی بیت المقدس میں آمد جاری تھی۔ انہوں نے مقدس سرزمین کے آداب کو فراموش کر کے جگہ جگہ مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قافلے بنا کر آتے اور بعض اوقات راستے میں پڑنے والے اسلامی شہروں کی انتظامیہ کو تنگ کر کے رکھ دیتے تھے۔ پادریوں نے یروشلم کی زیارت کو دوزخ سے آزادی کا ذریعہ قرار دیا ہوا تھا، اس لیے زائرین کے قافلوں میں بڑی تعداد شرابیوں، بدکاروں اور گنڈوں کی ہوتی تھی، جو تمام گناہوں سے پاک ہونے کے شوق میں جوک در جوک ادھر کا رخ کرتے تھے، مگر وہ خدا خوفی، پرہیزگاری اور ادب و انکسار سے کوسوں دور رہتے۔ راستے بھر ناچتے گاتے، شراب نوشی کرتے اور باجے بجاتے القدس میں داخل ہوتے۔ جب ان کی خرمستیاں حد سے بڑھ گئیں تو مسلم حکمرانوں نے ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دیں اور انہیں مجبور کیا کہ وہ خاموشی اور ادب و احترام کے ساتھ ارض مقدس میں آئیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی بھی کی گئی۔ اس رویے کو عیسائی زائروں نے جبر و تشدد کا نام دے دیا۔ پیٹر راہب جب القدس پہنچا تو ان دونوں بھی زائرین پر کچھ پابندیاں عائد تھیں۔ پیٹر نے ان پابندیوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور تمنا کی کہ کس طرح یہ مقدس شہر مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے۔ القدس کے بڑے پادری نے اسے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی قصے سنا کر مزید مشتعل کر دیا۔ جب پیٹر نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کا جذبے کا اظہار کیا تو بڑے پادری نے جواب دیا، یورپی تاجدار ہی اگر ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس پر پیٹر نے شاہانہ یورپ کو جھنجھوڑنے کی ذمہ داری قبول کی اور بش نے اسے یورپی بادشاہوں کے نام خطوط دیے جن میں انہیں شام پر حملے کی دعوت دی گئی تھی۔
पीटर ये खतूत लेकर इटली के दारुल रोम में कलीसा के सरबराह पोप से मिला। सदियों से कलीसा दो हिस्सों में तकसीम था। एक मशरकी कलीसा था जिसका मरकज कुस्तुनतुनिया था, दूसरा मगरबी कलीसा जिसका मरकज रोम था। दोनों में सदियों से अदावत चली आ रही थी, मगर मुस्लिम दुश्मनी में दोनों एक थे। पीटर राइब रोम के पोप अर्बन सानी से मिला जो हद दर्जे मुतअस्सिब इंसान था। इसने अल-कुद्स की बाजियाबी के ख्याल को बड़ी दिलचस्पी से सुना और पीटर को गले लगाकर इसे ये मुहिम सौंपी कि वो यूरोप के कोनों कोनों में जाकर अवाम और हुकाम को शाम पर हमले की दावत दे। बस फिर क्या था, पीटर यूरोप के दौरे पर निकल गया और इसने पूरे यूरोप को मुसलमानों के खिलाफ मुश्तइल कर दिया। इसने यह दावा भी किया कि इसे यरूशलेम में यीशु की कब्र से ये पुकार सुनाई दी थी कि उठ मेरे पैरोकारों के मसाइब का चर्चा कर, ये वक्त है कि मेरे खुदा की नुसरत हो और मुकद्दस मकामात आजाद हों। पीटर के इंदामों और शोला नवा तकारीर ने अहले यूरोप को मशरक पर टूट पड़ने के लिए इस तरह उबारा कि लगता था कि इनके पास जीने का कोई और मकसद है ही नहीं। खुद यूरोपीय हुक्मरान भी इस मुहिम में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कुछ मुद्दत पहले 479 हिजरी मुताबिक 1086 ईस्वी में मराकश के हुक्मरान यूसुफ बिन ताशफीन ने स्पेन में नसरानियों को इबरतनाक शिकस्त दी थी, जिसका बदला लेने के लिए ईसाई मौके के मतलाशी चले आ रहे थे। फिर इस दौरान 484 हिजरी मुताबिक 1091 ईस्वी में बहरीरा रूम में वाक़ई इस्लामी मुल्क सिसिली पर कब्जा करने में भी कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें मुसलमानों को एशिया के मैदानों में भी शिकस्त दिलाने की उम्मीद हो चली थी। इधर यूरोप में यह सोच परवान चढ़ रही थी, उधर कुस्तुनतुनिया के शहंशाह एल्क्सियस ने भी रोम से साबका इख्तिलाफात फरामोश करके मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद की दाग बेल डालने की कोशिश की। असल में कुस्तुनतुनिया को सल्जूकी तुर्कों से खतरा लाक था। 463 हिजरी मुताबिक 1071 ईस्वी में नामवर सल्जूकी हुक्मरान अलप अरसलान ने कुस्तुनतुनिया के शहर अरमानुस देओजांस को ऐसी शिकस्त दी थी कि कुस्तुनतुनिया का दम लबों पर आ गया था। इसके बाद से कुस्तुनतुनिया के हर ताजदार को मुसलमानों के हमले का दड़का लगा रहता था। खुसूसन सल्जूकियों के मर्द जरी मलिक शाह की हिब्बत से कुस्तुनतुनिया बरसों तक कांपता रहा था, मगर जिन दिनों पीटर डियरमट अल-कुद्स का सफर करके लौटा, मलिक शाह की अचानक वफात हो गई। ये शवाल 485 हिजरी मुताबिक नवंबर 1092 का वाक़या है। मलिक शाह के रुखसत होते ही शाम की सल्जूकी हुकूमत कई टुकड़ों में बट गई। कैसर एल्क्सियस ने इसे बेहतरीन मौका तस्वर करते हुए पोप और यूरोपीय हुक्मरानों को खतूत लिखे कि इन्हें जल्द अज जल्द शाम पर कब्जा करने की तरगीब दी। इसने खतरा जाहिर किया कि अगर यूरोप एशिया के नसरानियों की मदद को न आया तो तुर्क कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेंगे। इसके साथ इसने अपने मुल्क की दोशेजाओं के हुस्न जमाल की तस्वीर कशी करते हुए यूरोपीय जंगजुओं को उम्मीद दिलाई कि मुसलमानों के खिलाफ जंग करके इन हसीनाओं के न सिर्फ दिल जीत सकते हैं बल्कि इनाम में इनके जिस्म भी पा सकते हैं। फ्रांसीसी मुअर्रिख मचार्ड एतराफ करता है कि कैसर की इन घटिया तरगीबात ने मगरब के जंगजुओं के जज्बात मुतहरक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूरोपीय नवाबों और पादरियों की इस मुहिम में दिलचस्पी की एक वजह यह भी थी कि जागीरदाराना निजाम की ज्यादतियों और कलीसा की बेजासक्तियों की वजह से लोगों में हुकूमत और मजहब से बेजारी पैदा हो चुकी थी। यूरोप के सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने महसूस किया कि अगर वो इस मौका से फायदा उठाती हुए लोगों की तवज्जो का रुख बैरूनी मामलात की तरफ फेर दें तो अंदरूनी मसाइल फरामोश हो जाएंगे और इनकी बदनवानियों के खिलाफ किसी मुअस्सर एहतजाज के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। ऊंचे घरानों के ईसाइयों की इस मुहिम जुई में दिलचस्पी का एक सबब यह था कि फारग और बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले कम सरवत ईसाई शहजादों को जागीरों के लिए नौ आबादियात की तलाश थी, जबकि यूरोपीय ताजर नई मंडियों की जस्तजू में थे। मुसलमानों के खिलाफ जंगों का सिलसिला इन मकासद के असूल का अच्छा बहाना बन सकता था। आम लोग पादरियों के भड़काने की वजह से इस मुहिम में शिरकत पर आमादा हुए। दरअसल ईसाइयत के पैदाइशी गुनाह के अकीदे ने हर शख्स में एहसास जुर्म पैदा कर रखा था और हकीकतन भी ईसाई माशरे में इखलाकी जुराइम का कोई हद शुमार न था। पादरियों ने लोगों को वगराने के लिए ऐलान कर दिया कि इस जंग में शिरकत से आदमी गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। इस तरह सलेबी कायदीन अपने असल सियासी और मादी मकासद को ओझल रखकर मजहबी बाधा उड़ते हुए आवाम को मुश्तइल कर रहे थे। इन तमाम बातों के साथ साथ सलेबी जंगजुओं का हौसला बढ़ाने में दो और मुहर्रकात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला मुहर्रक मुसलमानों का बढ़ता हुआ सियासी इंतशार था, जिसकी इब्तिदा 3री सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की कमजोरी से और इंतहा शुमाली अफ्रीका की उबैदी हुकूमत के उरूज और एशिया के खुद मुख्तार सलातीन की बालादस्ती पर हुई। 4वीं सदी हिजरी में अब्बासी खिलाफत अमलन बेख्तियार हो चुकी थी और आलम इस्लाम दर्जनों मुंतशिर हुकूमतों का मजमूआ बन गया था। 5वीं सदी हिजरी में जब सलेबी जंगें छिड़ी तो आलम इस्लाम 3 बड़े सियासी जजीरों में बटा हुआ नजर आता था। एक वो हिस्सा वो था जहां बगदाद के अब्बासी खलीफा का खुतबा पढ़ा जाता था। इसमें हज्जाज, एशियाई कोचक, इराक, ईरान और खरासान और हिंदुस्तान के दर्जनों खुद मुख्तार रियासतें शामिल थीं, जिनमें सल्जूकियों को सबसे ताकतवर माना जाता था। दूसरा हिस्सा शुमाली अफ्रीका का और मिस्र का था, जहां शियों के खानदान बनु उबैद ने अलग खिलाफत कायम की हुई थी। ये खानदान सल्जूकी सलातीन और अब्बासी खुलफा का सख्त मुखालिफ था। तीसरा हिस्सा मराकश और स्पेन पर मुश्तमिल था, जहां मराबतीन की हुकूमत थी, जहां अब्बासी खुलफा का खुतबा तो पढ़ा जाता था मगर अमलन इस इलाके का बाकी आलम इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। मजमूई तौर पर आलम इस्लाम के इन 3 बड़े हिस्सों में कोई रब्त ज़ब्त नहीं था, बल्कि बाज़ औकात सियासी मामलात में वो एक दूसरे के अगरीफ नजर आते थे। मुसलमानों का ये इंतशार यूरोपीय ताकतों की सलेबी जंगों में पुरुमीदी और दिलचस्पी का बड़ा अहम सबब था। इन जंगों का दूसरा बड़ा मुहर्रिक मिस्र के हुक्मरान खानवादे और बनु उबैद का अहमकाना रवैया था। वो
عباسی خلافت اور سلجوقی سلاطین کے دشمن تھے. انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سلجوقی ان سے مصر نہ چھین لیں. ملک شاہ کے دور میں جب سلجوقی عملداری شام کی سرحدوں تک پھیل گئی تو بنو عبید کے خدشات مزید بڑھ گئے. آخرکار عبیدی حکمران مستنصر باللہ نے 462 ہجری بمطابق 1070 عیسوی میں صلیبیوں کو شام پر حملے کی دعوت دے ڈالی تاکہ اس کے مخالف سلجوقی کمزور پڑ جائیں. مستنصر کو یہ بھی امید تھی کہ صلیبی شام پر قابض ہو کر اس کے اور صلیبیوں کے درمیان حائل ہو جائیں گی اور مصر سلجوقیوں کی یلغار کے خطرات سے محفوظ ہو جائے گا جو ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ تنتش کی قیادت میں شام میں بڑھتے چلے آ رہے تھے. ملک شاہ نے اسے شام کی مہمات ثبوت کر کے وعدہ کیا تھا کہ وہ جتنا بھی علاقہ فتح کرے گا وہ اسی کا شمار ہوگا. چنانچہ تنتش نے 471 ہجری بمطابق 1078 عیسوی تک حلب اور دمشق سمیت شام کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا. اگرچہ مصری وزیر اعظم بدر جمالی نے فوج کشی کر کے سلجوکیوں کو شام سے نکالنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی. 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی میں تنتش نے حمامس بھی فتح کر لیا. القدس بھی اسی کے پاس تھا اور اس کی جانب سے امیر ارتک یہاں کا حکم تھا. یہ وہ وقت تھا کہ پیٹر راہب القدس کی زیارت کر کے واپس جا چکا تھا. رمضان 485 ہجری بمطابق اکتوبر 1092 عیسوی میں سلجوکیوں کے عظیم بادشاہ ملک شاہ کا انتقال ہو گیا جس کے فوراً بعد اس کے بیٹوں برکیارک محمود اور محمد میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی. اس سے یورپی فرنگیوں اور مصر کے بنو عبید دونوں کو اپنی اپنی جگہ فلسطین پر قبضے کی امنگ پیدا ہو گئی. 3 سال ہی گزرے تھے کہ بنو عبید کا حکمران مستنصر بھی جس نے 60 سال تک مصر پر حکومت کی تھی 487 ہجری بمطابق 1094 عیسوی میں فوت ہو گیا. اس طرح مصر کی حکومت بھی کمزور پڑ کر صلیبیوں سے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل نہ رہی. مستنصر جس نے خود فرنگیوں کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی یہ نہ سمجھ سکا تھا کہ اس کی اولاد کو بہت جلد اس کی حماقت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور جب صلیبی شام کے ساحلوں پر اتریں گے تو مصر کی آزادی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. شام میں جب تک ملک شاہ کا بھائی تنتش موجود تھا قبلہ اول کسی کے لیے بھی ترنوالا ثابت نہیں ہو سکتا تھا مگر ملک شاہ کی موت سے شروع ہونے والی سلجوکی شہزادوں میں اقتدار کی کشاکشی تنتش کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہوئی. 488 ہجری بمطابق 1095 عیسوی میں اس کے بھتیجے سلطان برکیارک بن ملک شاہ نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا. زیادہ افسوس کی بات یہ ہوئی کہ سلطان برکیارک خود بھی شام و فلسطین پر تسلط قائم نہ کر سکا اور یوں یہ خطہ اقتدار کے حریص عمرا کا اکھاڑا بن گیا. تنتش کے ایک بیٹے رضوان نے حلب پر قبضہ کر لیا. دوسرے بیٹے دقاق نے دمشق کو اپنی مملکت بنا لیا. انطاکیہ پر ملک شاہ کے پوتے بغستان نے خود مختار حکومت قائم کر لی. بیت المقدس تنتش کے نائب ارتک کے 2 بیٹوں سکمان اور الغازی کی تحویل میں رہ گیا. اس طرح شام اور فلسطین چھوٹی چھوٹی خود مختار اور کمزور ریاستوں میں بٹ گئے تھے اور یہ تمام ریاستیں ایک دوسرے سے دستوں گریباں تھیں. اس دوران کے شام اور فلسطین میں ملک شاہ کے وارث ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے. یورپ میں پہلی صلیبی جنگ کا باقاعدہ فیصلہ کیا جا رہا تھا. ذیقعدہ 488 ہجری بمطابق نومبر 1095 عیسوی میں فرانس کے شہر کلرمونٹ میں ایک عظیم مذہبی کانفرنس منعقد ہوئی جس کی دعوت پوپ اربن ثانی نے دی تھی. اس میں شرکت کرنے والے عمراء پادریوں اور عام لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ شہر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی تھی. یورپی حکام اور پادریوں کے ذہنوں میں اس جنگ کے ہمہ جہت مقاصد تھے. وہ القدس کی بازیابی کے علاوہ اسپین سمیت دیگر مسلم ممالک پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں سے گزشتہ صدی کی شکستوں کا انتقام لینا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی تجارت دولت پیداوار معدنیات اقتصادی وسائل اور عالمی تجارتی شہروں پر جو عالم اسلام سے گزرتی تھیں قبضہ کرنا ان کا خواب تھا. مگر یورپی بادشاہ اور پادری ان مقاصد کو چھپاتے رہے. اجلاس کی آخری نشست میں پیٹر ڈیئرمٹ نے بڑی اشتعال انگیز تقریر کر کے حاضرین کو شعلہ جوالہ بنا دیا. پھر پوپ اربن ثانی نے خطاب کر کے عمرائے یورپ کو القدس کی بازیابی پر ابھارا. حاضرین یروشلم کی بازیابی کے لیے اس قدر پرجوش ہوئے کہ سب کے منہ سے نکلا یہ خدا کی مرضی ہے. پوپ نے کہا ہاں بے شک خدا کی یہی مرضی ہے. اس نے تم کو یہی الفاظ سکھلائے ہیں تم ان کو اپنا جنگی نعرہ بنا لو. پھر اس نے صلیب دکھاتے ہوئے اعلان کیا یسوع خود اپنی قبر سے یہ صلیب تم کو پیش کرنے نکلا ہے. یہی نشان بنی اسرائیل کے بچھڑے ہوئے بیٹوں کے لیے فوج کے درمیان بلند کیا جائے گا. اسی کو کاندھوں اور سینوں پر اویزاں کرو. یہی تمہارے بازوؤں اور پرچموں پر چمکے. یہی تمہاری فتح یا شہادت کا ضامن ہوگا. یہ تم کو یاد دلائے گا کہ مسیح تمہارے لیے مرا ہے اور تم اس کے لیے مرنا ہے. جب پوپ نے بائبل میں مذکور مسیح کے ایک فکر کو استعمال کرتے ہوئے کہا جو اس جنگ میں صلیب اٹھا کر ساتھ نہیں ہوگا وہ میرا پیروکار نہیں رہے گا تو حاضرین میں کہرام مچ گیا. پوپ کے نائب نے لوگوں سے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا تو سب سجدے میں گر گئے. اس جنگ کو کروسیڈ صلیبی جنگ کا نام دیا گیا. لوگوں نے اپنے کپڑے کو سرخ رنگ سے سجا لیا. چونکہ پوپ نے اعلان کیا گیا تھا کہ اس جنگ میں شرکت سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا اس لیے پیدائشی گناہ کا عقیدہ رکھنے والے لاکھوں عیسائی جو اخلاقی گناہوں کے احساس تلے دبے ہوئے تھے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اٹھ کھڑے ہوئے. ولیم آف ٹائر اہل یورپ کے اس جوش و جذبے کا حال یوں لکھتا ہے فقیروں اور تارک دنیا لوگوں نے اپنے حجروں اور عبادت گاہوں کو چھوڑ دیا جن میں وہ مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے. انہیں یقین تھا کہ کوئی خدائی ہاتھ ان کی رہنمائی کر رہا ہے. عبادت گزار اور درویش جنگلوں اور بیابانوں سے نکل کر صلیبی جنگ میں شریک ہو گئے. ناقابل یقین بات یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکیوں نے اپنی خفیہ پناہ گاہوں کو چھوڑ دیا اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور صلیب لے کر گناہوں کے کفارے کے لیے فلسطین جانے کا عہد کیا.
یورپ جلاوطنی کی سرزمین معلوم ہوتا تھا جسے ہر شخص چھوڑنے پر آمادہ تھا۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے بہت سے عیسائی شہزادے اور نواب جن کو نئی جاگیروں کے لیے نو آبادیات کی تلاش تھی، نئی منڈیوں کے متلاشی یورپی تاجر بھی کروسٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ ان کے لیے نئی جاگیروں کے حصول اور تجارت کا اچھا بہانہ بن سکتا تھا۔ نو مسلم ڈاکٹر محمد اسد نے اپنی شرح آفاق تصنیف دی روڈ ٹو مکہ کی تنویر میں لکھا ہے کہ یورپ کی اسلام دشمن نفسیات کا دیپاچہ اسی کانفرنس میں لکھ دیا گیا تھا، اور یہی اسلام دشمنی تب سے اب تک یورپ کی روح میں رچی بسی ہے۔ وہ لکھتے ہیں صلیبی جنگوں سے سارے یورپ کو ایک مشترکہ نسب العین مل گیا، نئی مسیحیت کا نیم سیاسی اور نیم مذہبی تصور جس نے آخرکار اپنی جگہ پر پورے یورپ کے ثقافتی تصور کو تخلیق کیا۔ جب نومبر 1095 عیسوی میں پوپ اربن ثانی نے کلیرمونٹ کے مقام پر اپنی شرح آفاق تقریر کر کے دوران مسیحیوں کو اس ناہنجار قوم کے ساتھ بڑے سر پیکار ہونے کے لیے للکارا جس نے ارض مقدس پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت موصوف نے دراصل دانستہ طور پر مغربی تہذیب کی دستاویز کا یہ اعلان کیا تھا اور اس کا نظریہ پیش کیا تھا۔ دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہلال اور صلیب کا اگلا ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔